اور اس کے بعد ہی جب حضرت ابوبکر کی خلافت پر باقاعدہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے اور امام علی نے، بنی ہاشم کے افراد نے 6 ماہ تک کوئی آپ کے ساتھ اس خلافت کے معاملے میں تعاون نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا۔ سیدنا علی کے پاس جب حضرت ابوبکر آتے ہیں، یہ واقعہ بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، اس موقع پر امام علی باقاعدہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا، آپ نے ہمیں اس میں شریک نہیں کیا۔ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن آپ نے ہم سے استبداد کیا ہے، آپ نے ہم سے استبداد کیا ہے، چھینا ہے اس کو۔ استبداد کے الفاظ موجود ہیں بخاری کے اندر۔ تو جو یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، تو یہ بخاری مسلم سے یہ بات غلط ہے۔ یہ حضرت علی نے اس کا مطالبہ بھی کیا، اعلان بھی کیا کہ یہ ہمارا حق ہے، آپ نے ہم سے لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی خاموش رہے ہوں، کہ جو حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت علی نے اس پر کوئی بات نہیں کی ہے، بات چیت نہیں کی، اور کبھی اس کا اعلان نہیں کیا، کبھی حق کا، جیسے اگر حق تھا علی کا تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ خلافت یہ ہمارا تھا، لیکن آپ نے ہم سے لے لیا۔ اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ 3 رستے ہیں۔ یا تو حضرت علی ان لوگوں کے ساتھ تعاون کر لیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہم سے لیا بھی ہے، چھینا بھی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں اور آپ کی بات کو مان لیتا ہوں، بیعت کر لیتے ہیں۔ ایک رستہ تو یہ ہے۔ دوسرا رستہ یہ ہے کہ نہیں، تلوار لے کر کھڑے ہو جائے، اور جو خلافت منعقد ہوئی ہے اس میں ایک اجتماع ہو چکا ہے، اس کے خلاف باقاعدہ طور پر آپ ایک موومنٹ چلائیں اور سب لوگوں کو جمع کریں، بنی ہاشم کو، اور میدان کے اندر نکل جائیں، اور حضرت علی کہیں کہ نہیں بھائی یہ میرا حق ہے، میں اس پہ لڑوں گا تمہارے ساتھ، تم نے یہ کیسے کر لیا۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں، آپ نہ تعاون کرتے ہیں اور نہ لڑتے ہیں، بلکہ آپ ایک طرف ہو کے آپ اپنے اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اس سارے معاملے سے آپ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ علی کی زندگی دیکھیں آفٹر سقیفہ، آپ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اگر آپ تلوار اٹھاتے تو صفین میں آپ نے تلوار اٹھائی ہے، جمل میں اٹھائی۔ جمل میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے، صفین میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے۔ یہاں پر سیدنا علی کا موقف بالکل ہمیں ایک الگ نظر آتا ہے، اور آپ صلح کے لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے باقاعدہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مصالحہ یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، آپ نے صلح کا رویہ اختیار کیا، آپ نے جنگ نہیں کی، اور نہ ہی آپ نے باقاعدہ اس کے اندر مشارکت کی ہے، اس خلافت کے معاملات کے اندر صلح کا رویہ اختیار کیا۔ صلح کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ صلح کا رویہ یہ، ٹھیک ہے اس معاملے کے اندر ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، یہ حق تو ہمارا تھا، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ہم خلافت کے معاملے کے اندر آپ سے کسی طرح کا بھی کوئی تنازع نہیں کریں گے، اور صلح میں آپ صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں، صحیح ٹائم کا آپ انتظار کرتے ہیں۔ اور اس کیوں کیا آپ نے؟ اس کی وجوہات تھیں، اس کی اپنی ایک باقاعدہ ایک وجہ ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ بنی ہاشم، اگر نہج البلاغہ کے اندر جگہ جگہ پر امام نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو بنی ہاشم وہ سارے کے سارے ان کی زندگی خطرے میں ہو جاتی، اور ایک بڑا نقصان ہو جاتا بنی ہاشم کو، اور اسلام کو بھی نقصان ہو جاتا۔ اسلام کو کیسے نقصان ہوتا ہے؟ اسلام کو نقصان ایسے ہو جاتا کہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ایک معاملے میں ابھی 6 ماہ قبل ہی رسول اللہ کا وصال ہوا ہے اور آپ کی تدفین ہوئی ہے، اور اس تدفین کے اندر یعنی امام علی نے یہ 6 ماہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس وقت امام علی نے یہ مصالحت کی تو اس وقت میں 6 ماہ گزر چکے تھے، تو 6 ماہ بعد اگر آپ قریب زمانہ ہے، آپ ایک دعوت لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ اس خلافت کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو اس موقع کے اوپر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے قریش کا کہ جو اس پہ راضی نہیں ہے کہ حضرت علی وہاں پر خلیفہ بنے، کیونکہ یہ ساری جنگیں قریب ہوئی ہیں، فتح مکہ قریب ہوئی ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر ان سب کو قیدی بنایا گیا اور ان کو پھر چھوڑا گیا، انتم طلقاء کہا گیا ان کے لیے، اور انصار کا ایک بڑا طبقہ وہ سقیفہ میں راضی نہیں تھا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایسے موقع پر امام علی علیہ السلام وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں تو باقاعدہ طور پر بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی صف بندی ہو، اسلام ٹوٹ جائے گا۔ یہ بہت اہم اور نازک موقع ہے۔ اس نزاکت کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے اور آپ صرف آج تقریریں کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور دور سے بیٹھ کر آپ
یہ اس زمانے کے لیے فیصلہ صادر کر دیں گے، علی نے ایسا کیوں نہیں کیا، علی نے ایسا کیوں نہیں کیا. بھائی تجزیہ کریں معاملے کا، کیا ہو جاتا اگر سیدنا علی اس موقع پر ایسا تلوار اٹھا دیتے، خدا نہ خواستہ، یعنی وہ تو امام ہیں، اگر چاہتے تو اٹھا دیتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا ہوتا تو مسلمان نہیں تقسیم ہوتے، اسلام ہی تقسیم ہو چکا ہوتا، اسلام باقی نہیں بچتا. اس لیے امام علی علیہ السلام نے ایک اور رستہ اختیار کیا. جنگ والا تو اختیار نہیں کیا، اس پر سیدنا علی نے کاٹس لگا دیا، وہ نہیں کرنا اختیار. اور باقاعدہ تعاون والا کہ مشیر بن کے رہیں، نہیں، یہ بھی نہیں کیا آپ نے کہ باقاعدہ اس میں حصہ لیں آپ. ہاں، جس جگہ پر آپ یہ دیکھتے تھے کہ وہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو دین کے معاملے کے اندر ان کو بتانا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، کیونکہ یہ علی کا فریضہ ہے. آپ دین کے معاملے میں امام ہیں، دنیا میں بھی دین کے معاملے میں امام ہیں، لیکن آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اگر میرے سامنے حدود اللہ کے معاملے میں کوئی غلط فیصلہ ہو رہا ہے یا کسی بھی طرح سے وہ ایسا فیصلہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر مجھے بتانا ہے حق بات، تو امام علی نے کھل کے بتایا. اور بہت ساری مثالیں اس کی ہماری اہل سنت کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر آپ نے تعزیرات کے معاملے میں، حدود کے معاملے میں آپ نے بتایا، اور ان لوگوں نے قبول کیا خلفاء نے اس بات کو، اور کہا کہ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بہت مشہور ہے، لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اور بالکل یہ حقیقت بات ہے کہ علی علیہ السلام نے ہر جگہ کے اوپر ان کو دینی رہنمائی کی اور ان کو بتایا ہے کہ دین کے حوالے سے آپ نے کس طرح سے آگے معاملات کو چلانے ہیں اور اس میں حدود اللہ کیا ہے. تو یہ جو آپ نے اس طور پر آپ نے اپنی باقاعدہ اس ادوار کے اندر اپنی زندگی کو گزارا. مصالحت، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امام علی نے یہ لفظ کہ ٹھیک ہے بخاری کے اندر جو استعمال ہے مصالحہ، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کو آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کمزور شرائط کے اوپر صلح کی، اور علی نے اس بات کو سمجھا. آپ نے خلافت کے بعد یعنی سقیفہ کے بعد صلح کا رویہ اس لیے اختیار کیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو بنی ہاشم کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور یہاں پہ لڑائی بھی نہیں کرنی ان کے ساتھ، ان کا مد مقابل اس طرح بھی نہیں آنا کہ تلوار نکالنا ہے، چونکہ سارے مسلمان ہیں. یہ علی علیہ السلام وہ تکفیر نہیں کر رہے، سب کو مسلمان مان رہے ہیں، اور مسلمان اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے ان میں رشتے بھی کیے ہیں. بہت سارے افراد یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ رشتے بنی ہاشم کے رشتے موجود ہیں، بنو امیہ کے اندر ہیں، دوسرے قریش کے قبائل کے اندر ہیں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ رشتے کیوں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت اچھے تعلقات تھے. رشتوں کی وجہ سے وہ زمانے میں وہ ہماری طرح نہیں تھے وہ لوگ کہ آج مثلا آپ کی کسی کے ساتھ 10,000 روپے کے اوپر بھی ان بن ہو گئی تو بات چیت بھی ختم، رشتے بھی ختم، تعلق بھی ختم، یار کل سے بس سلام دعا بھی نہیں کرنی ہے. وہ ہماری طرح نہیں تھے.